یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور آرائش اور زیبائش کا سبب بھی ہے۔ عربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت کے غلط رسم و رواج اور نظریات میں سے ایک ان کا تصور یہ بھی تھا کہ لباس انسانی جسم کے لیے خام خواہ کا تکلف ہے، اور یہ شرم کا احساس جو انسان نے اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہے یہ بھی انسان کا خود اپنا پیدا کرتا ہے۔ اس نظریے کے تحت ان کے مرد عورتیں مادرزاد ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، اور اس فعل کو وہ اعلیٰ درجے کی نیکی سمجھتے تھے، اور ان کے نزدیک یہ نفی ذات کا بہت بڑا مظاہرہ تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح کے خیالات اور نظریات کچھ معاشروں میں آج بھی پائے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی بعض ملنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لباس کی بجائے عریانی کو ترجیح دیتے ہیں، اور عوام الناس ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے سمجھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر ایسے جاہلانہ نظریات کی نفی کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے لباس کا تصور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کرتا ہے۔ یہ نہ صرف تمہاری ستر پوشی کرتا ہے بلکہ تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بسا اوقات انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے، جیسے کہ بہت ہی ٹائٹ لباس جس میں جسم کے تمام نشیب و فراہ ظاہر ہو رہے ہیں، یا عورتیں بعض اوقات اتنا باریک لباس پہن لیتی ہیں کہ اس میں سے جسم بالکل چھلک رہا ہے، یعنی سی تھرو ہو رہا ہے اور ایسی عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں۔ اور ایسی عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ عورتیں جنت میں داخل ہونا تو درکنار جنت کی ہوا بھی نہ پا سکیں گی، جبکہ جنت کی ہوا 500 سال کی مسافت سے بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم ہے۔ چنانچہ لباس التقویٰ سے مراد ایک طرف تو یہ ہے کہ انسان جو بھی لباس پہنے حقیقی معنوں میں اللہ کا تقویٰ اس کے پیش نظر ہونا چاہیے، اور دوسری طرف یہ کہ انسانی شخصیت کی اصل زینت وہ لباس ہے جس کا تانا بانا شرم و حیا اور خدا خوفی سے بنا گیا۔ وہ لباس جو ہمارے جسم کو ڈھانپے، ہماری ستر پوشی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زیب و زینت کا بھی باعث ہو، وہی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یعنی ظاہری طور پہ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو ہم تقویٰ کے لباس سے محروم ہیں۔ تو اللہ کا تقویٰ ہمارے دل کے اندر ہوگا تو ہی ہم وہ لباس بھی پہن سکیں گے جو ہماری صحیح ستر پوشی کرتا ہے۔ ذَلِکَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّکَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، دیکھو شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالنے پائے، جیسے کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور اس نے اتروا دیا اس سے ان کا لباس، تاکہ ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہوں کو۔ یقیناً وہ اور اس کی اولاد وہاں سے تم پر نظر رکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا، ابھی آیات پڑھی، تو وہ نہ صرف یہ کہ مسلسل زندہ ہے بلکہ اپنی اولاد، اپنے نمائندوں کو اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس نے انسانوں کے درمیان پھیلا رکھا ہے۔ یہ جن شیاطین کیونکہ انویزیبل ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، تو وہ ایسی ایسی جگہوں پہ ہماری گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے طور طریقوں سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ وسوسہ ڈالتے ہیں نا، اور وسوس جو ہے ہوا کا وہ جھونکا ہوتا ہے جو محسوس ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح شیطان کا وسوسہ دل میں آتا ہے، ہمیں دل کے اوپر ہمارے حملہ کرتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گندگی اور مکھی جو ہے نا، ان کا آپس میں ایک فطری ساتھ ہے۔ اسی طرح سے شیطان کا اور حق کے انکار کرنے والوں کی پکی دوستی۔ جس دل میں ایمان نہیں ہے وہ دل اللہ کے ذکر کے نور سے محروم ہوگا، اور وہیں شیطان اپنا اڈا بنائے گا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کچھ کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔
یہ مشرکین عرب جب بالکل ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو اس شرمناک فعل کا وہ جواز یہ پیش کرتے تھے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے، تو یقیناً یہ اللہ کا حکم۔ گویا ان کے نزدیک جو ٹھوس شہادت ہے وہ یہی تھی کہ جو ریت جو رسم چلی آ رہی ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے، تو وہ اپنی مرضی تو نہیں کر رہے ہوں گے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی چل رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے ہم بھی یہی کر رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے۔ اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کی طرف وہ کچھ منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، آپ کہیے کہ میرے رب نے تو مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنا رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت۔ یہاں پر مسجد کا لفظ آیا ہے، یہ ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے، اور ظرف مکان سجدے کی جگہ اور ظرف زمان سجدے کا وقت، تو دونوں ہی یہاں پر آئیں گے، اور مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اپنا رخ مسجد کی طرف کر لو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارا کرو، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ یعنی اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک لازمی شرط ہے کہ اللہ کی کلی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے۔ جیسے ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں 186 میں روزے کے احکامات پڑھے، ان کی حکمتوں کا بیان پڑھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن فلیستجیبوا لی، انہیں بھی تو چاہیے کہ میرا کہنا مانیں۔ اور یہ کہنا ماننا، یہ اطاعت جزوی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے سورۃ بقرہ میں ہی بتا دیا گیا آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، یہ معیار ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ تمہیں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کے کرنی ہوگی۔ اور یہی بات اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنی اطاعت کو اللہ کو کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارو، یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر کلی طور پر داخل ہوتے ہوئے اپنے رب کو پکارو۔ یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں بے شمار اطاعتوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ والدین کی اطاعت کرتے ہیں، اساتذہ کی اطاعت کرتے ہیں، اولو الامر کی اطاعت کرتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی اطاعت آپ کو کرنی ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو اصول مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی ایسی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آتی ہو، یعنی اللہ کی اطاعت سب سے اوپر، سب سے برتر رہے گی، باقی تمام اطاعتیں اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوں گی۔ یعنی خالق کی اطاعت میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ جہاں کسی کی اطاعت میں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو تو ایسی اطاعت ناقابل قبول ہے، حرام ہے۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اس طرح تم دوبارہ بھی پیدا کیے جاؤ گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ وہ ہے جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی، یعنی جن لوگوں نے انکار کیا پھر انکار پر ڈٹ گئے تو وہ اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی، اپنے حسد، اپنے تکبر کی وجہ سے گمراہی کے مستحق ہو گئے ہیں۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا ساتھی بنا لیا اور اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ شیطان کی بات بھی مان رہے ہیں، ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادات کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن جہاں ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں، بہت سی بدعات کو اپنی زندگیوں میں ہم نے شامل کر رکھا ہے، جہاں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں، یا تابعین تبع تابعین کے زمانے میں ایسا کوئی بھی عمل کیا گیا ہو
اور وہ آج ہماری زندگیوں میں شامل ہے، اور ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ سمجھتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ ہم ہی اصل میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اپنی زینت استوار کیا کرو ہر نماز کے وقت۔ اچھے لباس کو زینت کہا گیا۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 26 میں لباس کو ریشہ پڑھا تھا، یعنی لباس انسان کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے۔ ابھی جو ہم نے آیت نمبر 26، 27 اور 31 میں لباس کا ذکر پڑھا تھا، ان تینوں میں بنی آدم کو مخاطب کیا گیا تھا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ لباس کا معاملہ پوری نوع انسانی کے متعلق ہے، اور اس آیت میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ خاص طور پر نماز کے وقت بہتر لباس زیب تن کرنے کے بارے میں، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر الٹی بات ہی چلتی ہے کہ کہیں دفتر میں جانا ہے، کسی پارٹی میں، شادی بیاہ میں جانا ہے تو بڑا اچھا لباس پہنیں گے، لیکن مسجد جانا ہو تو جیسا حلیہ ہے اسی میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو لباس بھی دھلا ہوا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں میرے دربار میں آنا ہے تو اہتمام کے ساتھ آؤ، اچھا صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ، یہ نہیں کہ برانڈ نیو ہو، دھلا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو۔ اب ہم اپنے آپ کو یہاں پر ذرا دیکھتے ہیں، کہیں بھی ہم نے جانا ہو تو ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا نماز پڑھ کے کپڑے بدلیں گے کہ استری خراب ہو جائے گی۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہے نا، کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں استری صحیح چاہیے نا، وہاں پہ 100 لوگوں نے دیکھنا ہے۔ تو جو دنیا کا مالک ہے، جو دنیا کا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، اس کے دربار میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کپڑوں کی استری کی فکر لگ جاتی ہے کہ یہ خراب ہو جائے گی تو پرانے کپڑوں میں ہی نماز پڑھ لیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو آئندہ عمل کریں گے اس کے اوپر کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے تو اچھے کپڑے پہن کے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو، البتہ اسراف نہ کرو، یقیناً وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر اسراف کی بات کی گئی ہے، اور اللہ کی ایک اور ناپسند یہاں بتا دی گئی کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کا مطلب ہے ضرورت کی چیزوں پر حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثلاً ہماری ضرورت ہے 2 روٹیاں 1 پلیٹ سالن، لیکن ہم اپنی ٹیبل کو کھانوں سے بھر لیتے ہیں، پھر ہم سے کھائے بھی نہیں جاتے، پھر اگلے دن وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لباس ہماری ضرورت ہے، تو ہم ہر شادی کے لیے نیا جوڑا ہمیں چاہیے، کیونکہ پہلے والا جوڑا تو ویڈیو میں آ گیا، لوگوں نے دیکھ لیا، اب وہ دوبارہ تو نہیں پہن سکتے انہی لوگوں کے بیچ میں۔ یاد رکھیں کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا پہنا تھا۔ یہ ہمارے اپنے کمپلیکسز ہوتے ہیں جو ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ فلاں نے دیکھا ہے، فلاں نے دیکھا ہے، وہ کہیں گے دیکھو یہ وہی پرانا جوڑا پہن کے آ گئی۔ اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ چھوڑنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اور یہ حکم تمام بنی آدم کے لیے عام ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، ان چیزوں سے جائز اور معروف طریقوں سے فائدہ حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں کے بے جا استعمال سے بچنا ہے، کیونکہ اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ رہبانیت کی یہاں نفی کر رہے ہیں، تو اچھے کھانے، اچھے لباس، زیب و زیبائش کو اسلام منع نہیں کرتا، لیکن دنیاوی نعمتوں کے بے جا اسراف کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اور افراط و تفریط سے بچنے کے لیے ضروریات زندگی کے جو استعمال ہیں ان کے معیار اور فلسفے کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے اور ہماری خواہشات کیا ہیں۔ اصل ہم وہاں پر فیل ہوتے ہیں جہاں ہم اپنی خواہشات کو ضروریات کا نام دے لیتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت یاد کریں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر یہ آیت ہم نے بات کی تھی نا کہ یہ ہمیں یاد کر لینی ہے، تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری جینا مرنا سب تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں یہ رہبانیت نہیں ہے، صرف ہمیں اسراف سے بچنا ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم،
انہوں نے کتنی قربانیاں دیں، کتنی سختیاں جھیلیں، اپنے گھر بار دین کی سربلندی کے لیے چھوڑ دیے۔ ظاہر ہے اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو تو نازل نہیں کرے گا، یہ کام تو ہم انسانوں نے ہی کرنا ہے، مسلمانوں نے کرنا ہے، امت مسلمہ نے کرنا ہے۔ اور انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ انقلاب کے داعی بنے انہیں قربانیاں دینی پڑی، کیونکہ کوئی بھی انقلاب قربانیوں کے بغیر نہیں آتا۔ تو بحیثیت ایک فرد کے، ایک عام شہری کے، ایک آزاد شہری کے، ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذاتی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، اچھا کمائیں، اچھا پہنیں، اچھی رہائش رکھیں، اپنے بچوں کے لیے بہتر معیار زندگی بنائیں، لیکن اسراف سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دنیاوی ترقی کی محنت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسراف سے بچانا ہے۔ ضرورت کی چیزوں پر ضرورت سے زائد خرچ نہیں کرنا، اور اللہ کے دین کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ یہ پیغام جو اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسراف سے منع کیا ہے اور اللہ نے بتا دیا کہ مجھے یہ نہیں پسند، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسند کو پریفر کرنا ہے، اور ہمیں خود بھی اس سے بچنا ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اسراف سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھیں کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کی؟ آپ کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً ان کے لیے ہوگی۔ یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کے منکرین کو بھی اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کھائیں پئیں، استفادہ حاصل کریں، لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ آخرت میں یہ صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوں گی، اور کفار کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو آج اگر ہم اپنے آپ کو اسراف سے بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں، زینت بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن اسراف سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں ہوں گے جنہیں یہ ساری نعمتیں وہاں پر دی جائیں گی، خالصتاً یوم القیامہ۔ اللہم اجعلنا منہم کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اس طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ علم رکھتے ہیں الحمدللہ، تو آئندہ عمل کریں گے۔ سب سے پہلے اسراف جو ہے نا، یہ ہم خواتین کو ضرورت ہے اس پر عمل کرنے کی۔ یاد رکھیں ہم بہت زیادہ فضول خرچیاں کرتے ہیں، جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو خرید کے گھر بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے۔ تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ اسراف سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، چاہے اعلانیہ ہوں چاہے چھپی ہوئی ہوں۔ یعنی بے حیائی چاہے اعلانیہ کی جائے یا چھپ کے کی جائے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اس نے حرام کیا ہے گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ جس چیز کا تم علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا چیز حرام ہے اور کس چیز سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہی چیزیں قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر ہم سیکھ پائیں گے، اس پر عمل کر پائیں گے، تو قیامت میں نجات حاصل کر سکیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت معین ہے۔ یعنی جب کسی قوم کی طرف کوئی رسول آیا، ایک مقررہ مدت تک اس قوم کو مہلت دی جاتی رہی، تاکہ اس مدت مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے رسول کی دعوت پر لبیک کہے اور صحیح راستے پر آ جائے، اور اس مقررہ مدت کے دوران قوم کی نافرمانیوں کو بھی نظر انداز کیا جاتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں یہی معاملہ درپیش تھا۔ اہل مکہ کو مشیت خداوندی کے تحت مہلت دی جا رہی تھی، دوسری طرف اہل ایمان کی خواہش تھی کہ ان کا فیصلہ جلد از جلد چکا دیا جائے، اور ان کے ذہنوں میں بار بار یہ سوال آتا تھا کہ انہیں کیوں اتنی ڈھیل دی جا رہی۔ تو اس پس منظر میں اس فرمان کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کا خیال اپنی جگہ درست صحیح، لیکن ہماری حکمت کا تقاضا کچھ اور ہے۔
ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی اس قوم کے لیے مہلت کی ایک خاص مدت بھی مقرر کی، اور اس مقررہ گھڑی سے پہلے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ جب وہ گھڑی آ جائے گی پھر ہمارا فیصلہ مؤخر نہیں ہوگا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85 میں اسی حوالے سے فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار پر واضح کر دیں کہ اگر میرے اختیار میں وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان یہ فیصلہ کب کا چکایا جا چکا ہوتا۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے کی طرف سے رکھ سکیں گے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا، وقت آ جائے گا، تو کوئی اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکے گا۔ اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس آئیں رسول تم میں سے جو تمہیں میری آیات سنائیں، تو جو کوئی بھی تقوی کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ اب دیکھیں غم، خوف، ڈپریشن کتنا ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے فمن اتقا، جب اللہ کا تقوی ہوگا واصلح، اور ہم اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھا لیں گے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ہر غم، ہر خوف، ہر ڈپریشن سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے وہی جہنمی ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، لیکن دنیا میں ان کو ان کا حصہ ملتا رہے گا جو ان کے لیے لکھا گیا ہے۔ دنیا میں رزق وغیرہ کا سلسلہ کفر کی وجہ سے منقطع نہیں ہوگا، بلکہ دنیاوی زندگی میں انہیں معمول کے مطابق ملتا رہے گا۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آ جائیں گے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، یعنی وہ تمہارے خود ساختہ معبود جن کے در پہ تم جاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظریں مانتے تھے، تم ماتھے رگڑتے تھے، وہاں گڑ گڑاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ کیوں وہ تمہاری مدد نہیں کر رہے؟ اب ان کا جواب کیا ہوگا؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً ہم کافر تھے۔ قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ فرمائے گا اچھا شامل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کی ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، آگ میں داخل ہونے کے لیے۔ یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا چلا جائے گا اور مجرمین جہنم کے اندر جھونکے جاتے رہیں گے، پہلی نسل کے بعد دوسری نسل، پھر تیسری نسل، اس طرح آگے آگے نسلیں آتی چلی جائیں گی۔ اب وہ وہاں آپس میں جھگڑیں گے۔ بعد میں آنے والی ہر نسل کے مقابلے میں پہلی نسل والے لوگ بڑے مجرم ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کچھ ٹرینڈ سیٹ کیے، کچھ بدعات رواج دی، کچھ غلط عقائد کے موجد بنے۔ اصل اور بڑے مجرم تو وہی ہوتے ہیں جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بعد میں آنے والی نسلیں بھی گمراہ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید میں اہل جہنم کے جو مکالمات مذکور ہیں ان کے مطابق بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلے والوں پر لعنت کریں گے اور کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، لہٰذا تم لوگوں کو دگنا عذاب ملنا چاہیے۔ اس طریقے سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے اور جھگڑا کریں گے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا تھا، اور کیسے آیا تھا کہ ان کے کچھ بزرگ تھے جو بہت نیک تھے اور وہ لوگوں کو حق کی تلقین کرتے تھے، لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، ان کی باتیں مانتے تھے، ان کے راستے پر چلتے تھے۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ان کے ہم بت بنا کے رکھ لیتے ہیں تو ہم ان کو دیکھیں گے تو ہمیں ان کے فرمان یاد آئیں گے اور ہم ان پر عمل کریں گے۔ وہ جو نسل تھی انہوں نے شرک نہیں کیا لیکن بت بنا لیے۔ پھر جو دوسری تیسری نسل آئی تو انہوں نے انہی بتوں کی پوجا شروع کر دی اور اس طرح شرک کا آغاز ہو گیا۔ تو ٹرینڈ سیٹر کون بنا؟ وہ جنہوں نے بت بنائے تھے، اور اس کے بعد اگلی نسلیں گمراہ ہوتی چلی گئیں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سے گر چکیں گے سب کے سب تو ان کے پچھلے کہیں گے اپنے اگلوں کے بارے میں، اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ یعنی دنیا میں یہ لوگ اپنی پہلی نسلوں کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے باؤ اجداد، یہ تو ہمارے بڑے ہیں۔
قابل احترام ہیں، طور طریقے ان کی روایتیں ہیں، تو ہم ان کی روایتوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن جب جہنم میں گریں گے تو انہی آباء و اجداد کے بارے میں اب اعلان کہیں گے کہ اے اللہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیچھے بھی ہم نے آیات پڑھی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ کیا تمہارے آباء و اجداد اگر گمراہ تھے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے؟ تو آباء و اجداد کے جو بھی طور طریقے ہیں ان کو دیکھنے کی پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ ہمیں شرک کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے، کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو الٹیمیٹلی ہمارے لیے جہنم کا باعث بن جائے۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ جو اعلان کہیں گے کہ یہ وہ بدبخت ہیں، یہ ہمارے وہ بڑے ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، تو ان کو دگنا عذاب دے آگ میں سے۔ اب کہیں گے ان کو ڈبل عذاب دو کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی جس طرح یہ لوگ تمہیں گمراہ کر کے آئے، تم نے اپنے بعد میں آنے والوں کو گمراہ کیا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ یہ تو تمہیں تب چاہیے تھا کہ اپنی عقل استعمال کرتے۔ میں نے تمہیں عقل دی تھی، دیکھنے کی، سننے کی صلاحیتیں دی تھیں، رسولوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے نیکی بدی کا شعور دیا تھا۔ تمہیں چاہیے تھا ان صلاحیتوں سے کام لیتے، برے بھلے کا خود تجزیہ کرتے، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے لیڈروں کی اندھی تقلید نہ کرتے۔ تم میں سے ہر شخص آج اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہے۔ وقالت اولاہم لأخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی، اب چکھو عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کے بدلے میں۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی بنا پر ان کو رد کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ یعنی یہ ناممکن ہوگا کہ جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح کفار کے لیے جنت میں داخل ہونے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ اہل جہنم کے لیے آگ کے میٹرس ہوں گے، یعنی نیچے جو میٹرس ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، اور جو اوڑھنا ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، اور اسی آگ کے اندر ان کا گزر بسر ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، دعا کیا کریں اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آپ دیکھیں گرمی زیادہ ہوتی ہے جب ٹیمپریچر 45 46 پہ چلا جاتا ہے تو فوم کے گدے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں تو کیسے تپنا شروع کر دیتے ہیں، اور سوچیں کہ آگ کا میٹرس اور آگ ہی کا کمبل ہے۔ کبھی دھوپ میں وہ گدا رکھیں اور پھر اس کے اوپر لیٹیں، اور آپ سوچیں کہ وہ تپا ہوا گدا ہے، اس کے اوپر لیٹا جائے گا؟ ہم تو ایک سیکنڈ کے لیے وہاں نہیں لیٹ پاتے جو دھوپ کا گرم ہوا گدا ہوتا ہے۔ تو کیا جہنم میں سہ پائیں گے یہ عذاب؟ تو اس کے لیے آج ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے نا، جہاں جہنم کی بات آتی ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دے دیتے ہیں، دیکھو تم نے پریشان نہیں ہونا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی اپنی وسعت کے مطابق ہم سب کو کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ سے اس کے فضل کی امید رکھنی ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہی ہوں گے جنت والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، یہ ہم نے سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں بھی پڑھا تھا، یہاں دوبارہ بات کی گئی ہے کہ آخرت کا محاسبہ انفرادی طور پہ ہوگا، اور ہر فرد کی صلاحیتوں اور اس کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں ان کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ کسی کی طاقت سے زیادہ کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ڈالی جائے گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل، کیونکہ اہل ایمان بھی آخر انسان ہیں،
تو باہمی معاملات میں ایک دوسرے سے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، شکوک و شبہات بھی دل میں جنم لیتے ہیں، اور کچھ ایسے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ختم ہی نہیں ہو پاتے۔ تو ایسے گلے شکووں کے ضمن میں قرآن مجید میں کئی مرتبہ فرمایا گیا کہ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں کو تمام علائشوں سے پاک کیا جائے گا، اور وہ لوگ باہم بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے جو بھی کدورت ہوگی، بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے۔ غل جو ہے اس کینے اور بغض کو کہا جاتا ہے جو سینے میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو سورۃ حشر میں جو اہل ایمان جو دعا کرتے ہیں وہ بھی کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کے گناہ معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں کوئی کدورت باقی نہ رہنے دے، بے شک تو رؤوف اور رحیم ہے۔ فتنوں کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی باہمی رنجشیں اور کدورتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں، عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ ابن کثیر کی روایت ہے، تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے بالا خانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے تمام شکر اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ یعنی جنت میں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم یہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے اگر اللہ نے ہمیں پہنچا نہ دیا ہوتا۔ اللہ کے فضل کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تب انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ بندے کا مقام ابدیت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی انعام ہیں اس کے اوپر، اور ہمارے اوپر اللہ کے کتنے انعام ہیں ہم تو گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آپ اپنے جسم کو ہی دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنی اللہ کی نعمتیں، اور جب اللہ کا بندہ اللہ کے انعام و اکرام کو پا کر سراپا شکر بنتا ہے اور پکارتا ہے کہ اللہ میں تو اس لائق نہیں تھا، میرے تو اعمال ایسے نہیں تھے، جو میری کوشش تھی اس کی بنیاد پر تو میں کبھی مستحق ہو ہی نہیں سکتا تھا اس سارے انعام و کرام کا، یہ تو تیرا فضل و کرم ہے، تیری عطا ہے، تیری دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کے حسن نیت اور اعمال صالحہ کی قدر افزائی کرتے ہوئے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے دنیا میں خلوص سے نیت سے حق کا رستہ چنا تھا، اور اس میں تو نے محنت بھی کی، نقصان بھی برداشت کیے، باطل کا مقابلے کے لیے تکلیفیں بھی اٹھائیں، لہٰذا آج جو مقام ملا ہے یہ تیری محنت کا انعام ہے، یہ تیری کوشش کا پھل ہے، یہ تیری قربانیوں کا صلہ ہے۔ چنانچہ بندے کی کوشش، محنت اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو کر دائمی فلاح کو ممکن بناتی ہیں۔ ہم ایک نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کے خلوص کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اسے ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ارادہ ہی نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ کی توفیق، اللہ کی آسانی کے بغیر یاد رکھیں صرف ارادے سے کچھ نہیں ہو سکتا، ساتھ ہمیں اللہ کی مدد بھی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے کوشش، ایفرٹ، محنت کرنی ہے، پھر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر اللہ کا خاص فضل ہوا ہے، اور وہ جنت والے لوگ ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔